بھائی کے, بہن کے, ماں کے, ساس کے, بہوت کے, نند کے اور سب کے جھگڑے ہیں, تو کہتا ہے کہ ارے کیا اختلافات ہیں, رحمت سمجھنا. اپنے گھر کو رحمت نہیں سمجھتا, امت کے اختلاف کو رحمت سمجھتا ہے. کتنی بڑی عقل ہے اس کی. میرے بھائی اور دوستو, ایسے سڑک چھاپ ملا اور مولوی آپ کو بہت ملیں گے, بچیے ان سے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. رسول, کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو اپنے معاملے کو فیصلے کے لیے کہاں لے جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو معلوم کیا ہوا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. اللہ تعالی نے ان پر اپنا غضب نازل کیا, اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوئی, اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار عذابات ان کے اوپر نازل کیے. تو جو آدمی, جو قوم اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذابات میں مبتلا کر سکتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں. الضالین سے مراد نصارہ ہیں. نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ اس لیے کیا کہ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل آپ کے پاس موجود ہے اور علم نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی گمراہ کر سکتا ہے, یا آدمی خود بخود گمراہ بھی ہو سکتا ہے. علم ہی نہیں ہے, عمل کر رہا ہے. صبح کی فجر کی نماز کی جو ہے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنی ہے, 3 رکعت پڑھ رہا ہے. کہتا ہے کہ پڑھنے کیا مشکل ہے, فجر کی نماز ہو رہی ہے, جماعت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے, 2 رکعت سنتیں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے. عمل نہیں ہے, عمل ہے لیکن علم نہیں ہے. نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ ارے بتاؤ بھائی, نماز پڑھنا بری بات ہے؟ اب جماعت ہو رہی ہے, جناب کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں. 2 رکعت نماز پڑھنا غلط ہے؟ نماز پڑھنا غلط نہیں ہے, آپ کا عمل علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے اس لیے غلط ہے. تو اس لیے اپنی اصلاح کیجئے. عمل کرنا کوئی اہم نہیں ہے, عمل قابل قبول ہو جائے یہ سب سے اہم چیز ہے. عمل کون نہیں کرتے؟ کفار اور مشرکین بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. ابو جہل کتنے جانور ذبح کرتا تھا؟ 100 جانور ذبح کرتا تھا. کفار اور مشرکین حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ عمرے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے, قبول ہونا سب سے اہم بات ہے. اس عمل کی قبولیت کے لیے علم ہونا ضروری ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی جب نبیوں کو بھیجتا ہے تو علم دے کر کے بھیجتا ہے اور نبی پریکٹیکل کر کے بتاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے کمپیوٹر کے زمانے میں ہارڈ ویئر کے ساتھ سافٹ ویئر ضروری ہے. ہاں, سافٹ ویئر ہونا ضروری ہے. اگر آپ بغیر سافٹ ویئر کے ہارڈ ویئر چلائیں گے تو نہیں چلتا, اور بغیر ہارڈ ویئر کے سافٹ ویئر سی ڈی ڈالیں گے کہاں, منہ میں ڈال کے بیٹھیں گے, کچھ ہونے والا نہیں ہے. تو علم کے ساتھ عمل ہو, عمل کے ساتھ علم ہونا ضروری ہے. اب یہ نصارہ کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. کیسے ان کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا؟ آپ دیکھیں آج بھی ان کے پاس عمل بہت زیادہ ہے. کہیں اگر طوفان آتا ہے, سیلاب ہوتا ہے, زلزلے ہوتے ہیں, کچھ بھی قدرتی آفات اگر آتی ہیں, مصائب میں انسانیت مشکلات میں پھنستی ہے تو سب سے پہلے یہی ریڈ کراس والے پہنچتے ہیں. کون ہے, کس کی تنظیم ہے یہ؟ عیسائیوں کی تنظیم ہے یہ. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ انہی کے چرچے ہیں, اور یہ عیسائی ہیں, نصارہ ہیں, ہر جگہ جو ہے یہ بہت اچھے کام کرتے ہیں. ان کے بڑے بڑے اسکول ہیں, رفاہی ادارے ہیں, اور بھی بہت کام ان کے چلتے ہیں. ان کے پاس عمل ہے لیکن علم نہیں ہے. دلیل قرآن کریم سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 اللہ تعالی نے فرمایا لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ.
कितनी वाज़ेह आयतें हैं अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, वो काफिर हो गए जिन्होंने अल्लाह को 3 में का 1 कहा। ईसाइयों का अकीदा है कि नहीं? अब आगे क्या आयतें, फिर मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता क्योंकि वक्त जो है कम है, बातें बहुत ज्यादा करनी है आपसे। ईसाइयों का, नसारा का यह अकीदा है कि वो अल्लाह ताला के ताल्लुक से 3 खुदाओं का तसलीस का अकीदा रखते हैं। अल्लाह को मानते हैं, मरियम को अल्लाह की बीवी मानते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। अल्लाह को भी मानते हैं, मरियम को भी मानते हैं, बेटे को भी मानते हैं। अगर आप पूछेंगे मौलाना इसकी तफसील बताओ, माशाअल्लाह दाई हजरात मौजूद हैं, उनकी सीडीज हैं, उनके सारी के सारी कवरेज आप लोग जानते हैं, उनको देख लीजिए, वक्त नहीं है तफसील का। अब उन्होंने अमल तो किया, आज भी उनका अमल बहुत ज्यादा है। हर जगह अगर ये अपना दावत और तबलीग का काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले चर्च बनाते हैं, लोगों को इबादत के लिए मजबूर करते हैं, और वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर होती है, और इस तरीके से सारी दुनिया के अंदर इनका चर्चे हैं, और सारी दुनिया के अंदर ये जो है रिफाही काम करते हैं और इंसानों की मदद करते हैं, दुख दर्द बांटते हैं। लेकिन मसला ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको गुमराह इसलिए किया कि इनके पास अमल तो है लेकिन इल्म नहीं है। इन्होंने अल्लाह ताला की जात को ही नहीं पहचाना। अगर मैं इस आयत की रोशनी में यह कहूं कि मुसलमानों के अंदर भी तसलीस का अकीदा है, क्या आप मानेंगे? इस आयत की रोशनी में अगर यह कहा जाए 3 खुदाओं का अकीदा नसारा में है, यही 3 खुदाओं का अकीदा मुसलमानों में भी है। एक अल्लाह देता है, दूसरे अंबिया देते हैं, तीसरे बात समझ में आ गई, इसीलिए औलिया निकाल रहे हैं आप अपनी जबान से। अल्लाह को मानते हैं, अंबिया को मानते हैं, औलिया को मानते हैं। अल्लाह को मानिए, अंबिया को भी मानिए, औलिया को भी मानिए, लेकिन मांगिए सिर्फ अल्लाह ताला से। आप पूछेंगे कैसे? अल्लाह से मांगते हैं, खैर उसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई जानता है। अंबिया से कैसे मांगते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफेल में हमारी दुआ को कबूल फरमा। गए ना चौखट के बाहर। औलिया से कैसे मांगते हैं? सीधे गए, आप हमारी बिगड़ी बनी हुई, जो बनी हुई बिगड़ी है, जो बिगड़ी हुई है उसको बना दो, या हमारे हालात सही नहीं है उसको कर दो, हमारे फला मामलात कर दो, औलाद दे दो। और वैसे बाकायदा बने हुए हैं, फला औलाद देते हैं, फला दौलत देते हैं, फला काम करते हैं। जैसे हिंदुओं के अंदर यह है कि अगर आपको चोरी करना है तो काली देवी के पास जाओ, लक्ष्मी देवी के पास जाएंगे तो दौलत मिलेगी। और ये इस तरीके से जो अकीदे हैं वही सेम टू सेम हूबहू अकीदे मुसलमानों के अंदर हैं। वहां भी तसलीस का अकीदा है और यहां भी तसलीस का अकीदा है। वहां 3 खुदाओं को मानने का, यहां भी 3 खुदाओं को मानने का। और किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये भी कहा है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा बनकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा बनकर। यानी अल्लाह ताला ही खुद, अल्लाह ताला पहले नबी सल्लल्लाहु पहले अर्श पर थे, जमीन पे आ गए मदीने में, वही खुदा बन गए। मुस्तफा, जैसे किसी ने कहा है, अहद और अहमद में सिर्फ मीम का फर्क है। अहद और अहमद में मीम का फर्क है। अहद कुल हु अल्लाहु अहद कहेंगे तो फिर अल्लाह ताला है, और उसी अहद के अंदर मीम का इजाफा कर दो, अहमद कर दो, वही मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। ये अकीदा अगर शिरकिया नहीं है तो बताइए और क्या है? ये मुसलमानों के अंदर चीजें पाई जाती हैं। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों को गुमराह किया। वजह क्या थी? उनके पास अमल था लेकिन इल्म नहीं था। बात का खुलासा यह है
کہ یہودی علم تھا لیکن عمل نہیں تھا, اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا. نصارا عمل تھا لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. اب سوال یہ ہے کہ ہم کس میں ہیں؟ بھئی دوسرے کے اوپر اعتراض کرنا تو اچھی بات ہے, کبھی اپنی طرف تو دیکھ لے. جیسے لوگ کہتے ہیں انہیں ایسا ہے دیکھو, انہیں ایسا ہے دیکھو, ایک انگلی سے ہم اشارہ کرتے 3 انگلیاں بتا, پہلے تو دیکھ تو کتنے پانی میں ہے. اب ہم یہودیوں پہ اعتراض کر رہے ہیں, نصارہ پہ اعتراض کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم کس جو ہے کیٹیگری کے اندر ہیں. اگر ہمارے پاس علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر اللہ کا عذاب کبھی بھی آ سکتا ہے. عمل ہے اور علم نہیں ہے کبھی بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. یہ عہد کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تعالی علم اگر نہیں ہے تو حاصل کریں گے, عمل نہیں ہے تو عمل کر کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اگر یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں ساتھ میں تو پھر صحیح ہے, ورنہ پھر ایک ہاتھ سے تالی نہیں بجتی. علم کے ساتھ عمل ہو, عمل کے ساتھ علم ہو. عمل ہے اور علم نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن علم ہے اور عمل ہے کمثل الحمار يحمل اسفارا, اس گدھے کی طرح جس کے اوپر بوجھ تو لدا ہوا ہے, کتابیں تو ہیں لیکن گدھے کو نہیں معلوم میرے اوپر ہے کیا. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, علم جتنا ہے اتنا عمل کرو. اور اگر آپ کے پاس عمل ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے چھوڑنا ہے, نہیں, جتنا عمل آپ کر رہے ہیں کرو, لیکن یہ دیکھو کہ آیا میرا عمل کتاب و سنت کے علم کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. تو کرو, نہیں ہے تو چھوڑ دو. یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی سب سے بڑی دلیل ہے. لیکن اگر کوئی آدمی, ایک مثال کے ذریعے سے بھی آپ کو میں سمجھا دوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں کچھ کتابیں پڑھ لیتے ہیں یا کچھ بولنے کا ایک انداز آ جاتا ہے تو فوراً ممبر کے بغل میں یا ممبر کے اوپر یا بڑے بڑے اسٹیجوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, اگر کسی آدمی کو آپ ایک کتاب دے دیں, یا ایک آدمی کو, مجھے یا آپ کو ایک کتاب مل گئی, اس کتاب میں لکھا ہوا ہے تیراکی کیسے کرنا ہے, سوئمنگ, اس میں طریقہ بتایا گیا ہے, باقاعدہ اس میں فوٹوز دیے گئے ہیں. سوئمنگ اگر آپ کو کرنا ہے تو پانی میں سب سے پہلے کیا کرو, اپنا آگے والا ہاتھ پیچھے کرو, پانی پیچھے آ جائے گا, آپ آگے آ جائیں گے, بایاں ہاتھ اس طریقے سے پیر مارو, چلے جائیں گے. اب ایک آدمی کتاب پڑھ لیتا ہے, ایک آدمی کتاب پڑھ لیتا ہے کہ سوئمنگ کیسا کرنا ہے. اب سوئمنگ سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے 10 آدمیوں کو ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے. اب ایک آدمی صرف کتاب پڑھ کے سوئمنگ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ 10 آدمیوں کو سیکھ کر کے 11 کے 11 واپس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں آئیں گے, لیکن زندہ نہیں. آئیں گے تو صحیح لیکن زندہ نہیں آئیں گے, مردہ آئیں گے. آج ہمیں اس قوم کا یہی حالت ہے, یہی حال ہے. ہر کوئی چند کتابیں پڑھ لیتا ہے اور تیرنے کے لیے نکل جاتا ہے, اس کو معلوم نہیں ہے کہ پانی ہے کیا چیز. اس لیے میرے بھائی اور دوستو, علم کے معاملے کے اندر بہت ہی کیئرفل رہو اور بہت احتیاط کرو, اور یاد رکھو علم کس کو کہا جاتا ہے. اب علم کی باری آ رہی ہے. علم کس کو کہتے ہیں, علم کیسے حاصل کیا جائے. علم 2 طرح کا ہے. آپ نے سنا نا, علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ علم. علم کی بات کرتے ہیں. علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد, اور اگر دنیا کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو علم 2 طرح کا ہے. ایک ہے علم نافع, دوسرا ہے علم غیر نافع. علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم جو نفع بخش ہو, ایسا علم جو آپ کے دنیا میں کام آئے, آپ کی قبر میں کام آئے اور آپ کو محشر کے میدان میں بھی کام آئے, اس کو کہتے ہیں علم نافع. ہر جگہ آپ کو نفع دے رہا ہے علم, اس علم کو کیا کہیں گے؟ علم نافع. وہ کون سا علم ہے؟ کتاب و سنت کا علم, قرآن و حدیث کا علم, شریعت کا علم. اس لیے کہ اگر آپ شریعت کا علم رکھیں گے,
قرآن کریم کو پڑھیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر کے سمجھیں گے, تو یہ علم نافع ہے. دنیا میں آپ اس سے نفع یہ اٹھائیں گے کہ خوب نیکیاں کریں گے. جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی یہی سوالات ہوں گے, من ربو کا, ما دینو کا, من نبیو کا. اگر یہاں پڑھے ہوں گے تو جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا, پھر یہاں سے آپ نکلے محشر کے میدان میں پہنچے تو وہاں پر بھی آپ کے لیے علم کارگر ثابت ہوگا, اور یہی وہ علم ہے جس کو علم نافع کہا جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. ابن حبان کی روایت ہے, اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ, میں تجھ سے نفع بخش علم طلب کرتا ہوں, میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ, اور ایسے علم سے پناہ مانگتا